أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے اس واقعے کا سیکشن نمبر 3، تیسرا حصہ. واقعے کا پہلا حصہ بشارت یوسفی، دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف لوگوں کی سازش، اور واقعے کا تیسرا حصہ اس سازش کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سازش سے خلاصی کیسے ہوئی ہے اس چیز کا بیان ہے. تو یہاں سے اس واقعے کا یہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. یہ 2 آیات پر مشتمل ہے، اور بہت سی باتیں موٹی موٹی اس واقعے کے اندر ذکر کی گئی ہیں، کچھ باریک تفصیل بھی ذکر کی گئی ہے، مگر جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اس واقعے کے اندر ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں. جو اس قصے کے حوالے سے جتنی بھی موٹی اور ضروری تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری واضح کر دیتی ہیں. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. برادران یوسف اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. اور مجھے 1 منٹ دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اغوا کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اپنی اس سازش کے بعد ان کا تھوڑی سی ترتیب ایسی تھی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد کنویں کے گرد چکر لگاتے تھے. اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو منایا. ابن کثیر میں مظہری میں سب کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بڑا بھائی تھا، سب سے بڑا بھائی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا بھی پہنچاتا رہا، اور کھانا پہنچاتا رہا اس وقت کے اندر، اور کنویں کے اوپر چکر لگاتا رہا. یہ اس نے ایسا کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی ہر جرم افورڈ نہیں کر سکتا، تو شاید اس کو ندامت تھی، تو اس وجہ سے وہ یہ سب کرتا رہا کہ چلو بھائیوں کا اتفاق ایک طرف اور میں ایک طرف. کیونکہ کنویں میں ڈالنے کا جو منصوبہ تھا وہ بھی یہودا کا تھا، اور اسی نے دوسرے بھائیوں کو اس بات پہ متفق کیا. اب وجاءت سیارتن، وجاءت اور آیا، یہاں سے حسن تدبیر باری تعالیٰ شروع ہوتی ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہجرت پر مجبور کیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے. چنانچہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیا باب کھلتا ہے. جب انسان اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیا راستہ کھلتا ہے. جب انسان کے سامنے مخالفت ہوتی ہے تو اس کے سامنے ایک نیا راستہ کھلتا ہے. جب تک مخالفت نہ ہو تو انسان کے سامنے نیا راستہ یہ نہیں کھلتا. مخالفت ہوتی ہے تب انسان نئے راستوں پہ آتا ہے، اور نئی نئی چیزیں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور دنیا کے حالات اس کے سامنے کھلتے ہیں، ایک نئی دنیا اس کے سامنے آتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو تدبیر فرمائی وہ اس نوعیت کی تدبیر. اللہ اکبر کبیرہ.
چنانچہ وجاءت سیارۃ، سیارہ کہتے ہیں قافلے کو، وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ. اور اصل میں یہ قافلہ جو تھا یہ راستہ بھٹک گیا تھا. ایکچولی میں یہ راستہ نہیں تھا، اس راستے سے آنا جانا لوگوں کا نہیں تھا، بلکہ فارسلو، تو وہ راستہ بھٹک چکے تھے، اور راستہ بھٹکنے کے بعد اس ایریے میں آئے تھے. چنانچہ وجاءت سیارتن کو اگر ہم ویژولائز کریں گے تو ہمیں کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوئے تھے. یہ کنویں پہ منڈیر آج بنی ہوئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ جو پہاڑیاں تھیں یہ اس زمانے میں موجود تھیں، یہ جنگل اس زمانے میں موجود تھا، اور اس نوعیت کی چیزیں اس زمانے میں تھیں. وجاءت سیارتن، ایک قافلہ آیا. اصل میں قافلہ اس ایریے سے چلا تھا، مدین کے علاقے سے چلا تھا یہ قافلہ. اور مدین کے علاقے سے چلنے کے بعد اس قافلے نے یہاں پر جانا تھا. تو ظاہری بات ہے یہ قافلہ، اگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کہیں پڑھے سنے ہیں، ہم نے بھی یہاں پر پڑھایا ہے، بہت سے ساتھیوں نے نہیں پڑھے، تو میں ان کی رعایت کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قافلہ تھا اس نے یہاں سے آنا تھا، صحرائے سینا کو کراس کرنا تھا، صحرائے سینا کو کراس کر کے نے یہاں پر جانا تھا. مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ قافلہ یہاں ادھر پہنچ گیا. حضرت یوسف، یہ تو القدس ہے، قافلہ یہاں پہنچ گیا. اور قافلے کا یہاں پہنچنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ، ہم لوگ، جس زمانے میں جی پی ایس سسٹم نہیں تھا، ٹریکر سسٹم نہیں تھا، تو ہم لوگ راستہ بھول جاتے تھے، اور جب راستہ بھولتے تھے تو بعض دفعہ بڑے ہی الٹے راستے پہ آ جاتے تھے کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں چلے گئے. چنانچہ اس زمانے میں بھی کوئی جی پی ایس ٹریکر سسٹم نہیں ہوتا تھا، ستاروں کے ذریعے سے لوگ سمت معلوم کرتے تھے، تو اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی بھول جاتے تھے. تو اس علاقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اور پھر ایسے چلنا شروع کیا. جس دیکھے سمندری ہوائیں بحیرہ روم سے جیسے چلتی ہیں ایسے ہی اس علاقے سے چلتی ہیں. تو سمندر کی ایک اپنی لوکیشن ہوتی ہے، اس کے ایک اپنے معاملات ہوتے ہیں، وہاں کا آسمان کسی اور طریقے کا ہوتا ہے. اصل میں یہ بھٹکا نہیں تھا بلکہ بھٹکایا گیا تھا اللہ رب العزت کے حکم سے، تو اس وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ قافلہ یہاں پر آیا، اور یہاں پر وجاءت سیارتن کہ قافلہ آیا. فارسلوا واردہم، اور انہوں نے، جی آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے، آپ تھوڑی سی اس کو برداشت کریں. یہ میں مائک تھوڑا سا تبدیل کیا ہے میں نے چیک کرنے کے لیے، تو پتہ چلتا رہے گا اس میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں. تو فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، تو انہوں نے تو یہ قافلہ یہاں پر آیا. ٹھیک ہے جی، جب یہ قافلہ یہاں پر آیا تو آپ خود سمجھیں، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قافلہ، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قافلے کو بھٹکایا تھا کہ قافلہ یہاں پر آیا. تو یہ اس طریقے سے معاملہ ہوا. میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا، یہ جو ایریا ہے القدس سے تقریباً سمجھ لیں
50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 50 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام القدس سے آگے یہاں پر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر، جس کا نام سکم تھا اس وقت، اور آ، آج کے زمانے میں نابلس ہے، تو اس نابلس، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو ملے گا، میں نے بھی بھیجا تھا۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر یہاں سے قافلہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو غزہ، عریش، اسدود، خان یونس، اور یہاں سے قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے نکلا۔ دیکھیں، ٹرائی کر رہے ہیں، ابھی مجھے آواز کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بتاتے رہیں تاکہ مجھے کلیئر رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز مس ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے نکلے تھے۔ وجاءت سیارتن، تو سیارہ کی، سیارہ کس جگہ پر آیا؟ سیارہ مطلب قافلہ، ٹھیک ہے۔ تو وجاءت سیارتن، یہاں پر آپ ایک ہیڈنگ لگائیں گے کہ حسن تدبیر خداوندی، یا حسن تدبیر باری تعالیٰ۔ تو یہاں پر تیسرا حال ہے، تیسرے حال کے ساتھ آپ، میرے پاس چونکہ جگہ کم ہوتی ہے تو اس لیے آپ حضرات اس کا دھیان رکھیں گے۔ تو وجاءت سیارتن، تو ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، فارسلوا، اور انہوں نے بھیجا، واردہم، پانی لانے والے کو۔ وارد تو عربی میں آنے والے کو کہتے ہیں۔ تم کہاں وارد ہوگے؟ کہ ہاں جناب، آج وارد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، میرے دل میں یہ وارد ہوا، ٹھیک ہے، تو آ، آج واردات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وارد اسی لفظ واردات سے ہے۔ تو فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا، یعنی پانی تلاش کرنے والے کو بھیجا، جس کو فصیح اردو میں سقا کہتے ہیں، سقا۔ تو فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے اپنے سقے کو بھیجا، پانی تلاش کرنے والے کو بھیجا۔ فَأَدْلَا، فَأَدْلَا دلوا، فَأَدْلَا، ادلا کہتے ہیں لٹکانے کو، یہ نئے الفاظ ہیں اس لیے میں ساتھ ساتھ ان کی وضاحت کروں۔ فَأَدْلَا، پس اس نے اپنا لٹکایا، دل، دل، دل کہتے ہیں ڈول کو، ہو اپنے کو، فَأَدْلَا دلوا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک اس سے بڑا واضح مطلب معلوم ہوتا ہے۔ آپ ذرا بتائیے کہ اس سے آپ کو ایک مطلب کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کوئی خاص بات آپ کو فَأَدْلَا دَلْوَاهِ کے اندر سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ آزاد کے پاس 30 سیکنڈ ہیں کہ فَأَدْلَا دَلْوَاهِ، اس کے اندر آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی؟ فَأَدْلَا، پس لٹکایا، دلو، ڈول، ہو اپنا، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، یعنی اس نے اپنا ڈول کہتے ہیں یہ رسی سے، انہوں نے وہاں پانی دیکھا، رسی سے ایک بالٹی کو باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی، ہاں جی، ڈول تو ان کا کاٹ دیا تھا، اچھا جی، پر ڈول نہیں تھا، کنویں پر ڈول نہیں تھا، ماشاءاللہ، یہ بات میں سننا چاہ رہا تھا کہ کنویں پر ڈول نہیں تھا، مطلب کنویں میں پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈول بھائیوں نے کاٹ دیا تھا، اصل میں بھائیوں نے جو تھا کنویں کا ڈول استعمال ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کنویں میں پانی تھا، بلکہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کنویں میں پانی نہیں تھا۔ اگر کنویں میں پانی ہوتا تو کنویں میں پانی ہوتا
تو پھر وہ لوگ جو کنویں کے اوپر پہلے سے ڈول وغیرہ لگا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، کنویں میں پانی نہیں تھا تو یہ لوگ کہاں سے آئے؟ دیکھیں، کنویں میں پانی کے ہونے کے جو آثار ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. مثلا پرندے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک یہ اثر ہوتا ہے. ایک یہ اثر ہوتا ہے کہ کنویں کے دائیں بائیں کی جو زمین ہوتی ہے وہ گیلی ہوتی ہے، ایک یہ اثر ہوتا ہے. تیسرا، کنویں کے جو دائیں بائیں کی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر قدموں کے نشانات ہوتے ہیں. تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قدموں کے نشان دیکھے تھے، کہ جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ اس طرف کنواں ہے. اور ایسے ہی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی کنواں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ زمینیات کے ماہر ہوتے ہیں. جیسے ہمارے علاقوں میں کنویں ٹیوب ویل کھودتے ہیں، تو جو ٹیوب ویل کھودے جاتے ہیں تو دو ٹیوب ویلز کے درمیان آ، تقریباً 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا یہ قانونی ضرورت ہے. یعنی گورنمنٹ کے سامنے اگر کسی نے 3 کلومیٹر یا جو بھی قانون ہے مجھے معلوم نہیں ہے، اس درمیان میں اگر کسی نے ٹیوب ویل بنا لیا تو اس کا وہ ٹیوب ویل گورنمنٹ آئے گی اور بند کرائے گی، پھر اس کو جرمانہ کرے گی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ زمینیات کے ماہر لوگ ہوتے ہیں. تو زمینیات کے ماہر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پانی کی زمین میں کنڈیشن ایسی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ قافلے کے اندر بھی کوئی زمینیات کا ماہر ہو، اس کو اندازہ ہو گیا ہو کہ اس زمین کے اس ایریے میں کوئی کنواں ہے. تو فعدل عدل اللہ، تو اس نے اپنا ڈول، مطلب کنویں میں پانی نہیں تھا. اچھا، میں بھی آپ کو پڑھواؤں گا. بعض روایات ہیں کہ کنویں میں پانی تو تھا مگر کھارا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے سے وہ پانی میٹھا ہو گیا. مزری نے لکھا ہے، اور لیکن روایات کوئی ایسی نہیں ہے جو ایسی قابل اعتماد ہوں کہ انسان ان کو شد و مت سے بیان کرے. میں بھی ہوں لیکن میری ابھی تحقیق اس پہ مکمل نہیں ہے. تو فعدل عدلوہ، تو دیکھیے ایک ہو ضمیر سے یہ بتا دیا کہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا، مطلب کنویں میں پانی نہیں تھا. تو یہ اشارہ مل جاتا ہے قرآن سے، اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص. یہ جو آپ حضرات نے ابھی ایک چیز سمجھی اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص، کہ یہاں تو نہیں لکھا کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن ہو ضمیر نے بتا دیا کہ ایسا ہی تھا کہ کنویں میں پانی نہیں تھا. محض کنویں کا تاریک ہونے سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن کنویں پہ ڈول ہی نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ کنویں میں پانی نہیں تھا. البتہ یہ سب اشارۃ النص ہے، عبارت النص نہیں. عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نص میں نص کہتے ہیں دلیل کو. ٹھیک ہے. تو قرآن کی آیت میں، حدیث کے اندر صراحتاً کسی بات کا حکم دیا ہو تو اس کو کہتے ہیں عبارت النص، مگر صراحتاً اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کو کہتے ہیں اشارت النص. اگر آپ اس بات سے بور ہو رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذوق بہت کمزور ہے. اگر آپ کو ان بات پڑھنے سے مزہ آ رہا ہے تو آپ کا مطلب ذوق بہت اچھا ہے، آپ قرآن پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، سمجھنے میں، دلائل دینیہ میں آپ کی دلچسپی ہے. اور اگر نہیں ہے تو پیدا کیجئے، ورنہ آپ کی قرآن سے مناسبت ختم ہو جائے گی. تو فعدل عدلوہ، تو لٹکایا اس نے اپنا ڈول. وجاءت سیارتن، وجاءت سیارتن، اور آیا کوئی قافلہ. فارسلوا واجدہم، تو انہوں نے اپنے سکے کو بھیجا، پانی بھرنے والے کو بھیجا. پانی بھرنے والا آیا، فادلا دلوہ، اور اس نے اپنا ڈول پانی میں لٹکایا.
جب ڈول پانی سے لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈول پہ بیٹھ گئے۔ بعضی کتابوں میں، عام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف کو حکم دیا، مگر ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، پیغمبر خدا ہیں، پیغمبر خدا کے اوپر کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے کہیں یہ بڑی سخت بات ہے۔ تو فَأَدْلَا دَلْوَهْ، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ڈول پر بیٹھ کر باہر نکلے، تو وہ چلایا، اس کا نام تھا مالک بن وعر، مالک بن وعر۔ تو بعض حضرات کا یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے، کہہ لیں گے کہ مالک بن وعر جو چلایا ہے، میں نے ادھر نام لکھا ہوا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مالک بن وعر جو چلایا تھا، تو اصل میں مالک بن وعر کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا بشرا، تو وہ چلایا یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا، اے بشرا، یہ غلام ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، ھذا غلام، غلام لڑکے کو کہتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کم از کم 7 سال سے اوپر کی تھی، کیونکہ غلام اس بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 7 سال سے اوپر ہو، اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کی عمر 7 سال سے اوپر ہو۔ تو اس وجہ سے مفسرین کے اقوال اس کے اندر مختلف ہیں، کوئی کہتے ہیں 7 سال، کوئی کہتے ہیں 12 سال، کوئی کہتے ہیں 17 سال، کوئی کہتے ہیں 18 سال، عمر کو ہم مستقل ڈسکس کر ہی رہے ہیں۔ تو قال یا بشرا ھذا غلام، اور وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وَأَسَرُّوهُ، اور چھپا لیا ان کو، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیا۔ وَأَسَرُّوهُ، وَأَسَرُّوا مطلب پورے قافلے والوں نے، اس اکیلے نے نہیں چھپایا بلکہ پورے قافلے والوں نے چھپایا۔ بِضَاعَةً، بطور سرمایہ، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یہ لفظ بضاعتاً یہ حال کو بتا رہا ہے۔ عربی زبان میں اگر جب ترکیب کی جاتی ہے، یعنی جب الفاظوں کو جوڑا جاتا ہے، تو الفاظوں کو آپس میں کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترکیب کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حال بنے گا بضاعتاً۔ جب ہم نے پیچھے پڑھا نا واو حالیہ، یہ اصطلاحات کے الفاظ سن کے پریشان نہ ہو، جو ہمارے نئے ساتھی ہیں یا جو پرانے ساتھی ہیں، ان اصطلاحات کی ٹرمینالوجی کو سن کر آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں لگیں گے آپ کو۔ وَأَصَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو چھپا لیا بطور پونجی، بطور سرمایہ، ایز اے کیپٹل اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور اس زمانے میں انسانوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، تو ایسے ہی انہوں نے، ایک تو انسان بطور سرمایہ بھی ہوتے تھے، تو غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، تو اثرُّهُ بضاعةً، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور سرمایہ اٹھا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یعنی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی، انہوں نے تو چھپایا، لیکن ذہن میں رکھو تم کچھ بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتے، نہ وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا سکے، نہ تم اللہ سے کچھ بھی چھپا سکتے ہو۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان کا سوال بہت اچھا ہے، کیا انہوں نے چھپانے کا گناہ کیا؟ اصل بات یہ تھی کہ کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ سے اٹھا کر لے جانا یہ غیر قانونی تھا اس زمانے میں، اور قافلہ تاجروں کا قافلہ تھا، ڈاکوؤں کا قافلہ نہیں تھا۔
ڈاکو ہوتے تو ایسی باندھ کے لے جاتے کسی میں دم ہے تو ہم سے چھڑواؤ، لیکن وہ تاجر لوگ تھے، وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا کا 2/3 حصہ حسن حضرت یوسف کو دیا گیا تھا۔ یہاں اگر ہم کوئی خوبصورت انسان دیکھتے ہیں تو اس سے نظر نہیں ہٹتی، بھلے سے شہوت ہو یا شہوت نہ ہو۔ اگر کوئی انسان خوبصورت ہے، جو فطرتاً خوبصورت ہے، تو تو اس سے عام طور پہ نظر نہیں ہٹتی۔ جو فطرتاً خوبصورت نہیں ہوتے، میک اپ کر کر کے خوبصورت ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کسی شریف النفس آدمی کی آنکھ اس کے اوپر جمے۔ شریف النفس انسان کی آنکھ ایسوں پہ بات ضروری نہیں ہے کہ جمے، مگر جو فطری حسن ہوتا ہے، فطری طور پر خوبصورتی ہوتی ہے، تو وہ انسان کو مبہوت کر دیتی ہے، مبہوت۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ظہیر صاحب مرحوم انتقال فرما گئے، ہماری مسجد کے بڑے اچھے ساتھی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ وہ جب معلم جبا گئے پہلی مرتبہ، تو گاڑی چلا رہے تھے، تو جیسی گاڑی سے نیچے اترے تو پہاڑ کو دیکھا، تو پہاڑ کو دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، اور وہ آدھے گھنٹے تک ادھر کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ اور ان کی وائف نے ان کو ہلایا، کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا کیا کرنے کا؟ بس دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ کہتے اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی دیر ہو گئی۔ یہ فطری حسن۔ تو فطری حسن جو ہوتا ہے وہ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کو حواس باختہ کر دیتا ہے، انسان اپنی اصل پر نہیں رہتا فطری حسن کو دیکھ کر۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا کے حسن کا 2/3 حصہ دیا تھا۔ روایات میں ہے کہ اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی شخص کو بنایا تو وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس زمین کے میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ جنت میں پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس میں ایک اور تھی کہ جو قابیل اور اس کی بہن تھی، یہ دونوں بھی جنت میں پیدا ہوئے تھے، اور جو حابیل اور ان کی بہن تھی یہ زمین پہ پیدا ہوئے تھے۔ تو ان دونوں کا حسن ان دونوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم تھا، یعنی شمار میں نہیں تھا، مقابلے میں نہیں تھا۔ تو حابیل کو قابیل کی بہن ملنی تھی، قابیل کو حابیل کی بہن ملنی تھی۔ تو قابیل کہنے لگا یہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے اور یہ زیادہ خوبصورت ہے، تو میں اس سے شادی کروں گا، اور یہ اس سے شادی کر لے، دونوں مناسبت کے ہیں، ایک دوسرے کے حسن کے اعتبار سے برابر ہیں۔ پھر اسی پہ قتل ہوا۔ تو یہ تو آسمان کی چیز ہے۔ جو زمین پہ حسن دیا گیا وہ سب سے زیادہ حضرت سارہ کو دیا گیا، اور پھر حضرت سارہ کا جو حسن تھا، جو کہ حضرت سارہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پردادی تھی، تو ان کا حسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل ہوا، کہ ان کو دنیا کا 2/3 حسن دیا گیا تھا، پھر وہ 2/3 حسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن دیا گیا تھا تو وہ ایسا تھا کہ جس نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے رکھا کرتے تھے کہ کوئی دیکھے گا تو دیکھ کے مر نہ جائے۔ اور یعنی ایسا اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو حسن دیا تھا جو برہنہ آنکھ سے انسان دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، برہنہ آنکھ سے لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے، سمجھ نہیں پاتے تھے۔ بعض روایات میں لکھا حضرت یوسف جب اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ کیا ان کی تمام اولادیں دنیا میں پیدا نہیں ہوئی؟ نہیں، بعض روایت کے مطابق قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئی تھی، اور حابیل اور اس کی بہن دنیا میں پیدا ہوئی تھی۔
یہ روایات ہیں جو کمزور بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک میں نے بطور استشہاد کے ذکر کیا، استدلال کے طور پہ ذکر نہیں کیا۔ استشہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے، ایسا نہیں کہ میں نے کوئی دلیل دی ہے، صرف سمجھایا ہے۔ جب اس کی تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی ہم یہاں بات نہیں کر رہے، پھر وہ بات نکل جائے گی۔ اس بات کی بہت ساری تعویلات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے سیرت کے درس میں ایسے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہوئی ہیں۔ اپیرنس بھی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، مینز کہ آج کل لوگ اپنا ظاہری حسن پہ محنت کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، جی ہاں وہ ٹھیک ہے، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے ظاہری حسن پہ محنت کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، اور ظاہری حسن کے اوپر کوشش کرنا شرع نے اس کو پسند کیا ہے، مگر کوشش مطلب کوشش ہے، کوشش کا مطلب فضول خرچی نہیں ہے کہ 60 70 ہزار کی ٹرپ پہ لگا رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ابھی دبئی میں رہتے ہیں، ان کی بیوی اس سے طلاق لے کے چلی گئی کہ مجھے 70,000 کی گلوٹاتھیون لگانی ہے، اور میں نے ورنہ میں کالی ہو جاؤں گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ وہی 70,000 کی ٹرپ میں نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا چلو 40,000 کی لگاتے ہیں، کہ 40,000 کی بھی نہیں لگا سکتا۔ کہنے لگا 12 17 ہزار کی تو میں نے لگوانی ہی نہیں ہے، وہ مجھ پہ اثر ہی نہیں کرتی، یہ سارا گورا چٹا رنگ ڈرپوں کے سہارے پہ ہے۔ تو اب ایسا بھی نہیں ہے، البتہ ظاہری حسن پہ محنت کرنا اعتدال کی حد تک۔ ایسے نہیں کہ کل تک تو آپ ایک توے کی بیک سائڈ تھے، ہاں، اور آج آپ جو ہے وہ دودھیا پاؤڈر بنے ہوئے ہیں، تو سب سمجھ میں آتا ہے، دنیا پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے۔ لیکن اتنی سی بات ہے کہ ظاہری حسن پہ محنت کرنا پسندیدہ ہے، مگر اس میں اسراف اور فضول خرچی کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری حسن پہ محنت کرنے کی ترغیب دی ہے، باقاعدہ ترغیب دی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے، سرما استعمال فرماتے تھے، مسواک استعمال فرماتے تھے، خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ ظاہری حسن ان چیزوں کا نام ہے۔ ہمارے ہاں ظاہری حسن صرف گورے گورے رنگ کا نام ہے، البتہ پھر اس کے اندر پیگمنٹیشن ہوتی ہے، لپ پیگمنٹیشن اور اس نوعیت کی چیزیں، یہ اور مائکرو بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ عدم جواز کے اندر آتی ہیں، اور اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور انر بیوٹی کا کیا کریں؟ اللہ کی بنانے کریشن میں چینج کرنا صحیح نہیں، جی ہاں، جو اللہ کی جو کریشن ہے اس کو صحیح نہیں۔ اور انر بیوٹی تو وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ اپنے اخلاق کو درست کریں، اور یہ وہ سب چیزیں بقیہ ظاہری بات ہے، فطری حسن انسان کو جینیٹکس سے ملا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فطری حسن آپ کہیں اور سے حاصل کر لیں گے۔ جو آپ کو ملا ہوا ہے بس اس پہ صبر و شکر کریں، اور ہر کسی کو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے، اس میں نکھار کی کوشش کرے تو وہ ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ دونوں آیتوں میں بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، جب تک ہم احادیث کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، چنانچہ سمجھ لیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ 3 دن تک چکر لگاتے رہے۔ پھر یہ قافلہ آیا اور قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو اٹھا کے لے گئے۔ جب ان کے بھائی آئے، دیکھا کہ کنویں میں حضرت یوسف موجود نہیں ہے، تو قافلے والوں کی طرف بھاگے، دیکھا اندازہ ہوا کہ کوئی قافلہ آیا، تو قافلے والوں کی طرف بھاگے اور کہا کہ ہمارا یہاں پر اس شکل کا ایک غلام ہے، وہ بھاگا ہوا ہے، وہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ غلام بہت ایسا ہے ویسا ہے، حضرت یوسف کو آنکھیں دکھائیں تو حضرت یوسف خاموش رہے، اور آ، اور انہوں نے قافلے والوں سے بھاؤ تو کیا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو less than 40 درہم، بعض روایت کے مطابق less than 20 درہم،
کے عوض میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، دراہم معدودہ، بخس کہتے ہیں، بخس، ناقص قیمت۔ لفظ بخس ہے ناقص قیمت، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چینج۔ چینج اس کا صحیح مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہے چلر۔ کیسے لکھتے ہیں؟ چلر۔ چلر کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیں گے مجھے؟ میں چیک کروں آپ کے پیرنٹس کیسی ہے یہاں پر۔ کوائنز، گڈ۔ کوئی اور بتائیں؟ ریزگاری، ٹھیک ہے، سکے، سکے، ریزگاری۔ میں نے اردو نہیں پوچھی، ریزگاری تو ہمارے بہت سے ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے، ایک کرنسی میں ایک چیز ہوتی ہے نوٹ، اور ایک ہوتا ہے سکے، ٹھیک ہے؟ سکے کی ویلیو نوٹ کی نسبت بہت کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سکے کو قیمت نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ بلکہ سکے کو چند ٹکے کہتے ہیں۔ تیری ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، کوڑیوں کے مول، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ کوڑیوں کے مول، یہ بہترین محاورہ ہے کہ کوڑیوں کے مول۔ ہمارے اردو کم پڑھے لوگ کے ساتھیوں سے معذرت، کوڑیوں کے مول، ان سے معذرت، کیونکہ یہ خاص اردو کی اصطلاح ہے، کوڑیوں کے مول۔ مطلب یہ ہے کہ بس سمجھ لو فری میں مل گیا، چیپ قیمت، ٹھیک ہے، اچھا سمجھا آپ نے۔ نہیں، حضرت یوسف کے بھائی چکر اس لیے نہیں لگا رہے تھے کہ بیچیں، بلکہ چکر اس لیے لگا رہے تھے کہ بس دیکھتے نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو قافلوں کا راستہ نہیں تھا، قافلوں کا معاملہ نہیں تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی قافلے بھی آ سکتے ہیں یہاں پر، کچھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے۔ تو ویسے ہی چکر لگایا تھا، ہم نے ڈالا کہ باہر نہ نکل آئے، ہم نے ڈالا کہ ایسا نہ ہو کہ ابا کے پاس آ جائے۔ تو اس حساب سے وہ چکر لگا رہے تھے، اپنی پروٹیکشن اور اپنی سیفٹی کے لیے چکر لگا رہے تھے۔ تو سمجھ لو، ہم کسی چیز کی اگر قیمت لگاتے ہیں تو ہم قیمت، ایٹ لیسٹ ہم پاکستان کی بات کروں تو ہم 10 سے شروع کرتے ہیں، یا 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے بھی یہ 1 روپے کا سوال ہے، جو ہمارے فقیر تھے وہ کہتے تھے 1 روپے کا سوال ہے۔ آج فقیر کہتے ہیں 10 روپے کا سوال ہے، اس لیے کہ رقم جو ہے وہ 10 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ 10 روپے سے نیچے جو ہوتا ہے وہ چلر ہوتا ہے، وہ ریزگاری ہوتا ہے، وہ سکہ ہوتا ہے، وہ قیمت کی ویلیو نہیں ہوتی۔ جس سے بطور مثال، ہم کسی دکان میں چپل خریدنے جاتے ہیں، باٹا میں جاتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے قیمت یہ جو ہے نا 99، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مطلب یہ 1700 کا ہے اصل میں اتنا، اور چونکہ ایک پیسے کے اوپر وہ ٹیکس سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ جو 90.99 ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان کی بات کروں، ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں ہوتی ہو، مگر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اب یہ تھا، تو جو یہ جو ہے نا، اصل میں اس کو کہتے ہیں بخس۔ اس چیز کا نام ہے بخس، یعنی نو ویلیو منی۔ تو وہ شروع، چنانچہ قافلے والوں کو انہوں نے بیچ دیا بثمانین، پیسوں کے عوض۔ کتنے پیسے؟ بخسن، چند کھوٹے سکے۔ بخس بعضی حضرات نے ترجمہ کیا کھوٹے سکوں کا، ٹھیک ہے؟ اور بعضی حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ ناقص
رقم کا. ناقص رقم کی کیا حیثیت ہے وہ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ ناقص کا مطلب کیا ہے، اور وہ بھی زیادہ نہیں تھا، معدودہ گنتی کے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انہوں نے وَشَرَوْهُ بھائیوں نے بیچ دیا اس کو، جس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. وَشَرَوْهُ اور بیچ دیا اس کو، یوسف علیہ السلام کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم، ناقص کی، ثمن بخس ناقص قیمت. آپ اس کا ترجمہ اپنے پاس یہ کر سکتے ہیں، ثمن بخس ناقص قیمت. ٹھیک ہے. وہ کیا تھی؟ دراہم معدودہ، چند درہم تھے، انہوں نے ان کو بیچ دیا ناقص قیمت جو کہ چند درہم تھے، اس کے عوض میں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس سے بے رغبت. حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات سے بے رغبت تھے. زہد کہتے ہیں بے رغبت ہونا، یعنی آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے اور آپ اس سے بے رغبت ہیں، آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کانوف، اب میں تو بڑا عابد و زاہد ہوں. اچھا ٹھیک ہے یار، یہ جو گھڑی آپ نے اتنی مہنگی پہنی یہ دے دے مجھے. اب پاگل ہو گیا ہے؟ زاہد ہوں، پاگل نہیں ہوں. تو پھر آپ زاہد کہاں سے ہوئے؟ آپ تو اس چیز میں رغبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. زہد بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے، جو اصطلاح میں زہد جسے کہتے ہیں. اور یہ تو لغوی اعتبار سے زہد لکھا ہوا ہے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ اس کی قیمت کو جانتے ہی نہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں اس کی قیمت کی. بس آپ اس کو کہتے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس کے اندر زاہد تھے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ میری آواز کلیئر ہے کہ بھائی اس کے چکر؟ اچھا، اس کی قیمت کم قیمت میں کیوں بھیجا؟ ہم میں سے زائد وہی ہوتا ہے جس کو، جو دنیا سے بے رغبت ہو اس کو زائد کہتے ہیں. اتنی کم قیمت میں کیوں بیچا ہے؟ اس لیے بیچا تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت سارے عیب گنوائے کہ ان میں یہ عیب ہے، ان میں یہ برائی ہے، ان میں یہ گھٹیا پنا ہے، یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ تنگ کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جب اتنی برائیاں گنائیں تو اس کے ساتھ ظاہر بات ہے قیمت بھی کمی لگائی. تو آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بھاؤ تاؤ کیا ہوگا وہ کیسے کیا ہوگا. بہت ساری باتیں ہیں، یہ دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، آج اتنا ہی پڑھنا ہے. البتہ یہ آپ حضرات اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اس میں اصل قصہ کیا ہوا اور کیا چیزیں ہیں. یہ میں نے ابن کثیر کے حوالے سے چیزیں لکھی ہیں، کوئی بھی بات میری اپنی طرف سے نہیں ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، بڑی اہم چیز ہے. بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے چل دیے. یہاں 3 دن آپ کو اس اندھیرے کنویں میں اکیلے گزر گئے. محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کنویں میں گرا کر بھائی تماشا دیکھنے کے لیے اس کے آس پاس دن بھر پھرتے رہے. ایک قافلہ وہیں سے گزرا، انہوں نے اپنے سقے کو پانی کے لیے بھیجا تو اس نے اسی کونے میں اس کنویں میں ڈول ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی کو مضبوط تھام لیا. بجائے پانی کے آپ باہر نکلے. وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور رہ نہ سکا، بآواز بلند کہا کہ لو سبحان اللہ، یہ تو نوجوان بچہ آ گیا. دوسری قرات میں یا بشرایا بھی ہے، میں نے اس میں سے کچھ کاٹا ہے، اس کو چھوڑیں. یہ کچھ تفسیری روایت ہے. تو یہ اس میں کچھ اس نوعیت کی چیز ہے. تو یہ جہاں پر یہ نشانی آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ درمیان سے کچھ عبارت میں نے کاٹی ہے، ضرورت نہیں تھی. ان لوگوں نے آپ کو بحثیت پونجی چھپا لیا. ٹھیک ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یہ اس آیت کی تفسیر ہے. قافلے کے اور لوگوں پر اس راز کو ظاہر نہیں کیا بلکہ کہہ دیا کہ ہمیں کنویں کے پاس سے کچھ لوگوں سے اس کو خریدا ہے اور انہوں نے ہمیں اسے دے دیا تاکہ وہ بے اپنا حصہ نہ ملائیں، یعنی قافلے کے لوگ اپنا حصہ نہ ملائیں.
یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ برادران یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے شناخت چھپائی، یعنی یہ نہیں بتایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی ہیں، اور یوسف نے بھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں، اس لیے چپ چاپ بھائیوں کے ہاتھوں آپ بک گئے۔ اللہ، سکے نے انہوں نے کہا کہ اس نے آواز دے کر بلا لیا، انہوں نے کہا کہ اس نے آواز دے کر بلا لیا، اور انہوں نے اونے پونے حضرت یوسف کو ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ کچھ ان کی حرکت سے بے خبر نہ تھا، اللہ خبیر بما یعملون کا یہاں پر ذکر ہے۔ وہ قادر تھا کہ اس وقت اس کا بھید ظاہر کر دے، لیکن اس کی حکمتیں اس کے ساتھ تھیں، اس کی تقدیر یوں ہی جاری ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے معاملات کو ایسے ہی جاری رہنے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسکین بھی دی جا رہی ہے، اگرچہ آپ کی قوم آپ کو دکھ دے رہی ہے، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ انہیں غارب کروں اور آپ کو چھوڑاؤں، لیکن میرے کام حکمت کے ساتھ دیر میں ہوتے ہیں، اندھیر میں نہیں رہتے، بے فکر ہو، ان قریب غالب کروں گا اور رفتہ رفتہ ان کو پست کروں گا، بعینی ہی جیسے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہوا، ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی اس نوعیت کا معاملہ ہونا ہے۔ دیکھیے، میں نے اس وقت بھی سمجھایا تھا ساتھ میں کہ زہد دین میں قابل رشک ہے، تو بھائیوں کے لیے کیوں استعمال لغوی طور پہ استعمال ہوا، لغوی طور پر یعنی لفظی معنی کے طور پہ استعمال ہوا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی ان کو اس کی قیمت نہیں پتا تھی، ورنہ ان کی قیمت پتا ہوتی تو پھر اتنی بڑھ جاتی کہ سبحان اللہ۔ اگلا جو سیکشن آئے گا اس واقعے کا، یعنی یہ تیسرا سیکشن ہے، آگے جو سیکشن آئے گا، وقال الذي وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اکرمی مثواه، جو کل سیکشن آنا ہے اس واقعے کا، اس کے اندر آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ نہیں، مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا، تو اسی وضاحت کے ساتھ سوال دوبارہ لکھ کے دیجیے۔ بھائیوں اور ان کے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان میری حکمت کا ہاتھ کام کر رہا تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اہل کفر کے درمیان بھی حکمت کا ہاتھ کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی حکمت چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، علامہ ابن کثیر کی پوری روایت یہاں پر موجود ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو نہیں بیچا تھا، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لوگ بیچ کے چلے گئے، مگر یہ بالکل یہ لوگ پھینک کے کنویں میں چلے گئے، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو سودا کیا، یہ اصل میں ایک سودا ہے، یعنی اس کو سودے سے تعبیر کیا، حقیقت میں سودا نہیں ہے، مگر اللہ نے اس کو سودے سے تعبیر کیا کہ اتنے قیمتی انسان کو انہوں نے چند کھوٹے سکوں کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ لیکن خود علامہ ابن کثیر نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایکچول میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بھائی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے چند سکوں کے عوض، جو کہ بے قیمت قسم کے سکے تھے، ان سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ بعض حضرات نے یہاں کچھ ایسی روایت ذکر کی ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہوتی، جیسے کسی نے یہ بھی روایت ذکر کی کہ حضرت یوسف کو اپنے حسن پہ ناز ہو گیا تھا، تو اللہ نے ان کو دکھایا تیرے حسن کی یہ ویلیو ہے، اور جب حضرت یوسف کو ندامت ہوئی تو پھر عزیز مصر نے ان کو کتنے پیسوں میں خریدا، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت یوسف کی کیا قیمت لگی۔ تو یہ پورا واقعہ کا تیسرا سیکشن ہے۔ تو آپ کے ذہن میں سیکشن یہ ہونے چاہیے، پہلا سیکشن ہمارا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب کے بارے میں، آپ کے ورع اور تقوی کے بارے میں تھا۔ دوسرا سیکشن جو آیت نمبر 18 تک ہے، 8 سے لے کے 18 تک، اس سیکشن کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے مکر و فریب کا ذکر ہے، اور تیسرے سیکشن میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کنویں سے آزاد ہونے کا ذکر ہے۔
چوتھے سیکشن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا اس غلامی سے نکلنے کا ذکر ہے کہ اس غلامی سے نکل کر اللہ کی نعمتوں میں حضرت یوسف کیسے آئے۔ ایسے ہی میری آپ کی زندگی مختلف سیکشنز کے اندر بٹی ہوئی ہے، اور اس میں مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی انسان کو اپنے کسی ایک سیکشن کے اندر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ حال کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا۔ مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، چنانچہ اس میں بھی آسانی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہمارا گھنٹہ مکمل ہو گیا۔ حضرت یوسف خوبصورت تھے، لیکن جب ان کی برائی کی گئی تو بھائیوں نے ان کی قیمت گرا دی انسان کے۔ سبحان اللہ، بہت زبردست بات کہی آپ نے، بہت زبردست بات کہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور اتنی خوبیاں کہ کسی انسان میں جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ خوبیاں اگر جمع ہو سکتی تو پیغمبر میں جمع ہو سکتی ہیں، مگر جب اس کی بھی آپ برائی کریں گے تو اس کی ظاہری باہری قیمت گر جائے گی۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ اگر آپ نے کسی اپنے کو پہچاننا ہے تو اس کے سامنے غلطی کر کے دیکھ لیں۔ آپ جب غلطی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ آپ کا اپنا تھا یا پھر وہ اپنا ہی تھا۔ جی، مشکل سیکشن لیٹ ختم ہوتا ہے، جی مشکل سیکشن لیٹ ختم ہوتا ہے، ہوتا تو وہ بہت جلدی ختم ہے، لیکن ایکچول میں وہ لیٹ ختم ہوتا ہے کہ جس لمحے وہ مشکل آتی ہے وہ 5 سیکنڈ، 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، وہ 5 6 اور 10 سیکنڈ بھی ایک قیامت بن کے گزر رہے ہوتے ہیں کہ یا خدا یہ 5 سیکنڈ گزر جائیں، مگر وہ ہوتے ہیں، وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب انسان ان حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ مشکل سیکشن بہت مشکل، بہت دیر سے ختم ہوتا ہے، بہت دیر سے ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جاتا رہتا ہوں سفر میں، لیکن جب والدہ کا انتقال ہوا تو مجھے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ راستے کا ایک ایک بورڈ یاد ہے، راستے کا ایک ایک کلومیٹر یاد ہے جو میں نے طے کیا، اور راستے کا ایک ایک کانٹا مجھے یاد ہے کہ وہ کیا تھا اور کیسے تھا۔ تو جو اوقات ہوتے ہیں وہ تھم جاتے ہیں مشکل وقت میں، انسان کے اپنے اس حساب سے یہ چیز ہوتی ہے۔ بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، کسی نے مجھے الگ سے میسج کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے دن بھوکے پیاسے رہے، اس بات کی کوئی شواہد نہیں ملتے، کیونکہ بعض روایت کے مطابق یہودا کھانا پہنچاتا رہا، بعض روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام آگے، اور بعض روایت کے مطابق ایک اور بات جو کہ میں نے بتانا شروع کیا تھا کل کے سبق میں، لیکن وہ بات میری رہ گئی تھی درمیان میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، میں نے کہا تھا کہ اس واقعے کے اندر، اس سورہ کے اندر دو باتیں بہت اسپیشل، دو باتیں بہت ہی اسپیشل ہیں۔ ایک، خواب بہت اسپیشل ہے کہ بار بار اللہ رب العزت نے خواب کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف کے خواب سے قصے کا آغاز ہوا، پھر جیل کے اندر ساتھیوں نے خواب دیکھا، پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا، شاہ مصر نے خواب دیکھا۔ تو وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس سے خواب کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے اس قصے کے اندر، پیراہن یوسف۔ پیراہن فارسی زبان کا لفظ ہے، ہمارے اکثر بزرگوں نے اس لفظ کو استعمال کیا، پیراہن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، جو میں نے آپ حضرات کو ایک دو دن پہلے کہا تھا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کا، ان تفسیروں کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، تو اس کے اندر ایک دو روایتیں ایسی گزری ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو برہنات کیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پوشاک بھیجی تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی، جنت سے ایک پوشاک بھیجی تھی
وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیض جو ہے حضرت اسحاق کو ملی، پھر حضرت اسحاق سے وہ قمیض حضرت یعقوب کو ملی، اور حضرت یعقوب سے وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، مگر وہ قمیض ایسی تھی کہ انتہائی ململ کی، نرم اور باریک تھی، تو غالباً اللہ کے حکم سے، ورنہ روایت میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، وہ بطور تعویذ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، جیسا کہ مظہری کی روایت ہے۔ میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہا بھائی، مظہری کی روایت میں یہ ہے، اور مظہری ہماری ان تفاسیر میں ہے جو کہ مستند اور بڑی تفاسیر ہے۔ ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس تعویذ کو کھول کر اللہ کے حکم سے اس کو بڑا کیا، اور اس سے وہ قمیض بنا، اور وہ قمیض بن کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا گیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، تو اسی قمیض کو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس بھیجا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پا رہا ہوں، تو حضرت یوسف کو بھی برہنہ کیا گیا تھا، تو پھر وہ قمیض تعویذ سے نکال کر، اب یہ ہوا کہ وہ قمیض تعویذ میں کیسے آیا؟ ہو سکتا ہے اس کا ایک ٹکڑا ہو جس کو حضرت جبریل نے بھی امر حکم باری تعالیٰ بڑا کیا اور قمیض بنایا ہو، حضرت یوسف کو پہنایا۔ تو جب حضرت جبریل ان کو قمیض پہنا سکتے ہیں، لباس دلا سکتے ہیں، تو پھر حضرت جبریل ان کے لیے کھانا کیوں نہیں لا سکتے؟ ٹھیک ہے، تو بھوکے پیاسے رہے، اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہودا کھانا پہنچاتا رہا جس کا روایات میں آتا ہے، اور دوسرا ایک اندازہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبریل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا دیا جاتا رہا تھا، ویسے ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا۔ آج بھی ہمارا سبق تو وقت سے بہت آگے نکل گیا، آج کا سبق یہیں تک ہے انشاءاللہ، کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 21 سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعویذ کا میننگ کیا؟ تعویذ کہتے ہیں گلے میں لٹکایا ہوا کوئی سامان، گلے میں لٹکایا ہوا ٹکڑے کو تعویذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر بچوں کے گلے میں ہم کاغذ پہ کچھ لکھ کر اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں ڈوری کے ذریعے سے، اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تو یہ قمیض بطور تعویذ تھا، جیسے حضرت خالد ابن ولید نے بطور تعویذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوایا ہوا تھا، کہ وہ چیز ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی تو اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ یہ معنی ہے تعویذ کا، سمجھ میں آ گیا آپ کو تعویذ کا؟ بعض حضرات من علق تمیما فقد اشرکا سے کچھ ایسے اس طرح کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، مگر اس سے وہ تعویذ مراد نہیں ہے جو کہ جائز تعویذ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ہر چیز سمجھائی نہیں جا سکتی، بہت سی چیزیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، کیا تعویذ میں آیت الکرسی لکھ کر بچوں کو پہنایا گیا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے، تعویذ میں آیت الکرسی لکھ کر بچوں کو پہنا سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں۔ کوئی اور سوال کرنا ہو تو میں 1-2 منٹ آن لائن ہوں، آپ لوگ سوال کر لیجئے، میں آپ کے سوال دیکھوں گا، چند سیکنڈ تک سوال ہوئے تو انشاءاللہ کروں گا، ورنہ بس سبق یہیں پہ مکمل ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ